الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم آمنت باللہ صدق اللہ المولان العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین الرؤوف الرحیم الکریم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعلم الجود والکرم مرمع العلم والحکم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاة وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے حصول برکت کے لیے نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دو تین اشعار، کلام رضا کے دو تین اشعار تضمین کے ساتھ سماعت کریں. سرحد سدرا پہ بھی سرحد سدرا پہ بھی ہیبت رسول اللہ کی سرحد سدرا پہ بھی ہیبت رسول اللہ کی تائید سدرا کرے خدمت رسول اللہ کی تائید سدرا کرے خدمت رسول اللہ کی فرش والے کیا لکھے عظمت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور سنیوں آؤ ماشاءاللہ کیا بات ہے سنیوں آؤ چلو چل کر قریب نور ہو معلوم ہے اس شعر کو آپ لوگ بہت دل جمعی کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ. سنیوں آؤ چلو چل کر قریب نور ہو کاش محشر میں یہی حسنین کا دستور ہو کاش محشر میں یہی حسنین کا دستور ہو میرے نانا جان کا باغی تیرا دل چور ہو تجھ سے اور جنت سے قیامت لب وہابی
اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اور ہو میسر دامنے عصیاں کو ٹکڑے نور کے ہو میسر دامنے عصیاں کو ٹکڑے نور کے جب نظر اٹھے نظر آ جائے جلوے نور کے جب نظر اٹھے نظر آ جائے جلوے نور کے جا کری کے وقت جا کری کے وقت ہو طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور مقطع کا شعر سن کے ساتھ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دل بھی ہے واصف مبارک جا ہے مداح حضور واصف مبارک جاہ مداح حضور مرحبا کل عالمین امتاح ہے مداح حضور کیا تعجب گر کوئی پھر ممکن ہو کب بدعت رسول اللہ کی تجھ سے پھر ممکن ہو کب بدعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی سجدنا و شفیعنا سندنا مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں
भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। तो माशाअल्लाह मौसम ठंडा ठंडा है। हाँ, और आला सरकार ने कहा कि कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। तो आज मौसम माशाअल्लाह बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसे ही है। हवाएं ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ आप नाते सवरे कौनैन सुन रहे थे, और इंशाअल्लाह बस इसी तरीके से दो चार लम्हे के लिए मैं हाजिर आया, और इंशाअल्लाह दो चार जुमले आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। और अगर वक्त ने साथ दिया, आप लोगों ने साथ दिया, तो इंशाअल्लाह दो चार लम्हे से 6-4 लम्हे या 6-10 लम्हे भी हो सकते हैं, 8-6 लम्हे या 8-10 लम्हे भी हो सकते हैं। बस डिपेंड आप पर करता है कि आप कैसा सुनना चाहते हैं। अभी तो माशाअल्लाह माहौल बड़ा अच्छा दिख रहा है, नौजवानों के अंदर एक जोश व खरोश है। अल्लाह आप लोगों के जोश व खरोश को सलामत रखे और इसका बेहतर से बेहतर आपको बदला अता फरमाए। आज का जो मौजू है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मौजू है। एक हिसाब से देखा जाए तो बड़ा मुश्किल है, और एक हिसाब से देखा जाए तो बड़ा आसान है। अगर आप समझ न पाए तो बड़ा मुश्किल है, और अगर समझ गए तो बड़ा आसान है। उसको यूँ समझे कि अगर इश्क सीने में है तो समझना आसान है, और इश्क मुस्तफ़ा से अगर सीना खाली है तो फिर समझना बड़ा मुश्किल है। और मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं माशाल्लाह सब इश्क वाले लोग ही हैं, और हमारी और आपकी क्या बिसात कि हम उनका तज़किरा करें, उनका जिक्र करें, उनको याद करें। उनको याद करने के लिए भी ज़बान का पाक होना, दिल का पाक होना, जगह का पाक होना, इंसान का पाक होना, वजूद का पाक होना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। वो किसी ने कहा कि 1000 बार बशोयत दहन ज़मुश्को गुलाब हनूज नाम ऊ गुफ्तन कमाले बेअदबी अस्ती। अगर 1000 बार भी मैं मुश्को गुलाब से अपने मुंह को धोता रहूं तो भी या रसूलल्लाह मेरा मुंह इस लायक नहीं कि आपका नाम ले सके, है ना। 1000 बार भी अगर मुश्को गुलाब से मुंह को धोया जाए तो भी मुंह हमारे इस लायक नहीं कि उस पाक हस्ती का नाम ले सके। ये तो अल्लाह का करम है, उसके महबूब का सदका है कि हम नाम ले लेते हैं। गुनहगार लोग हैं, आसी लोग हैं, खताकार लोग हैं, गुनहगार लोग हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला को गुनहगारों पर ही प्यार आता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनहगारों की सफ़ में ही खड़े रहेंगे, है ना। सुने ना, सही है कि नहीं। वो शेर आपने सुना है अल्लामा हसन रज़ा खां बरेलवी का, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, है ना। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा काम संवर गया होगा, है ना। उसमें एक शेर है कि गुनहगार पर जब लुत्फ आपका होगा, गुनहगार पर जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा। आप शेर को समझे? नहीं समझे ना? नहीं समझे ना? शेर को आप लोग नहीं समझे ना? समझा दूं? हाँ समझा दूं? जरा जोर से कहे ना सुभान अल्लाह। कह दिया समझा दिया तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। कहते गुनहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, या रसूलल्लाह क़यामत के मैदान में, क़यामत के मैदान में बैठ जाओ, जब आकाए करीम गुनहगारों पर लुत्फ कर रहे होंगे, करम कर रहे होंगे। इसी नात पे अगला शेर है ना
کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ جس طرح بچہ گھر سے باہر نکل جائے، گم ہو جائے، تو ماں تلاش کرتی ہے میرا لال کدھر چلا گیا ہے نا، میرے جگر کا ٹکڑا کدھر چلا گیا۔ ماں کی بات الگ ہوتی ہے، ماں کی ممتا الگ ہوتی ہے۔ بیٹا اگر سے بالکل کالا کروٹا ڈامبر کی طرح ہو جائے تو بھی ماں کہتی ہے میرا چاند ہے۔ یہ ماں کی محبت ہے، اس محبت کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے نا۔ تو علامہ حسن رضا فرماتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، بچہ گھر سے باہر چلا گیا ہے، کافی وقت ہو چکا ہے، اب ماں تلاش کر رہی، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی ادھر بھٹک رہی، کبھی ادھر بھٹک رہی ہے، اس سے پوچھ رہی میرے بیٹے کو دیکھا گیا، اس سے پوچھ رہی میرے بیٹے کو دیکھا گیا۔ تو عزیز بچے کو، پیارے بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ قیامت کے دن مصطفیٰ کریم کا یہی حال ہوگا کہ جس طریقے سے دنیا میں ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے تو بیٹے کو یہاں تلاش کرتی ہے، وہاں تلاش کرتی ہے، وہاں تلاش کرتی ہے۔ قیامت کے دن، قیامت کے میدان میں مصطفیٰ کریم کبھی ترازو کے قریب جائیں گے، کبھی میزان کے قریب جائیں گے، کبھی صراط کے قریب جائیں گے، کبھی جو ہے جب نام اعمال تولے جائیں گے وہاں پہ جائیں گے۔ الغرض کے مصطفیٰ کبھی اس امت کا خیال کریں گے، کبھی اس کا خیال کریں گے، کبھی اس کا خیال کریں گے، کبھی اس کو جہنم سے نکالیں گے، کبھی اس کی فریاد رسی کریں گے، کبھی اس کی باتوں کو سنیں گے، کبھی اس کی طرف توجہ دیں گے۔ علامہ حسن فرماتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ اب اس شعر کو سنیں، کہتے ہیں کہ گنہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، یا رسول اللہ گنہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ یعنی سرکار جب گنہگاروں کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے، ان کے صف میں کھڑے ہونے سے مراد ان کی طرف آ جائیں گے اور گنہگاروں کو ایک ایک کر کے جو ہے جنت کی طرف بھیجتے رہیں گے، سبحان اللہ۔ گنہگاروں کی جب شفاعت کریں گے میرے مصطفیٰ، گنہگاروں کو جب جہنم سے نکال کر کے جنت کا پروانہ عطا کریں گے، تو وہ لوگ جو نیک لوگ ہیں وہ کہیں گے کیا بغیر کیا بے کیا۔ ہم نے کہے گا جو نیک کار ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، وہ کہے گا ہم نے گناہ کیا ہے، ہم اپنے نام اعمال کے بنا پر نہیں بلکہ سرکار کے کرم کے بنا پر، سرکار کے وسیلے کے صدقے میں، سرکار کے صدقے میں، سرکار کے کرم کے صدقے میں، سرکار کی شفاعت کے صدقے میں ہم اپنے نام اعمال یا اپنے علم یا اپنے عمل کے بنا پر نہیں بلکہ سرکار کے وسیلے میں، سرکار کے ذریعے سے، سرکار کے کرم کے سہارے سے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو جو نیک لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں وہ بھی آ کر کے گنہگاروں کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے، تو کہا جائے گا تم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے نا؟ کہا نہیں، ہم نے بھی گناہ کیا ہے، اس لیے کہ ہم جنت میں جانا تو چاہتے ہیں مگر اپنے اعمال کے بنا پر نہیں، مصطفیٰ کریم کی شفاعت کے بنا پر جانا چاہتے ہیں۔ علامہ حسن اب سنیں، علامہ حسن فرماتے ہیں گنہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا، اس نے نہیں کیا وہ بھی کہے گا کیا ہوگا، ہم نے کیا ہے۔ ہاں، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ جس نے گناہ نہیں کیا ہے، جو کیا ہے وہ تو کیا ہی ہے، جس نے نہیں کیا ہے وہ بھی کہے گا ہم نے گناہ کیا ہے، لہذا ہمیں ہمارے اعمال کے بنا پر نہیں نبی کے وسیلے سے جنت ملنی چاہیے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، یہاں آئے ہیں، ہم لوگ گنہگار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، مگر ان کی رحمت سے امیدیں وابستہ ہے نا۔ اعلیٰ سرکار کا ایک شعر اور یاد آ گیا، فرماتے تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع اور ہے کہاں۔ تجھ سا سیاہ کار کون، ہم جیسا سیاہ کار گنہگار کون ہے، اور ان سا شفیع اور ہے کہاں، ان سا شفاعت کرنے والا کون ہے۔ سرکار جیسا شفاعت کرنے والا کوئی ہے؟ فرماتا ہے سرکار کے
تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع اور ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے۔ پھر تو سوچ رہا قیامت میں وہ تم کو بھول جائیں گے، یہ تیرے دل کا گمان ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قیامت میں مصطفیٰ تمہیں نہیں بھولیں گے، جو مصطفیٰ تمہیں دنیا میں آنے کے وقت تمہیں یاد کیا، دنیا سے جاتے وقت تمہیں یاد کیا۔ حتیٰ کہ مصطفیٰ کریم کو جب قبر میں لٹایا گیا تو مصطفیٰ کریم کے لمحائے مبارک ہل رہے تھے، جب کان لگا کے سنا گیا تو آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ یعنی آ رہے ہیں تو امت کو یاد کر رہے ہیں، جا رہے ہیں تو امت کو یاد کر رہے ہیں۔ معراج کی شب سرکار جو ہے اللہ کے قرب میں پہنچے ہیں تو اپنے گنہگار امت کو یاد کر رہے ہیں۔ تو جو مصطفیٰ کریم اپنی امت کو آنے میں یاد کرے، جانے میں یاد کرے، ہر لمحہ یاد کرے، معراج میں یاد کرے، وہ مصطفیٰ کریم میدان محشر میں کیسے بھول جائیں گے؟ اور سرکار فرماتے ہیں تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع اور ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے، دل یہ تیرا گمان ہے۔ آج کی تقریر تو زیادہ تر انہی باتوں میں ہو گئی۔ ابھی تو موضوع ہمارا شروع نہیں ہوا ہے نا۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ آج کا موضوع ہے میلاد مصطفیٰ قرآن کی روشنی میں۔ میلاد بناتے ہیں نا، جھنڈے لگائے نا، سجائے نا، سب کچھ نا، میلاد کر رہے ہیں تو جل رہا ہے بہت سے لوگوں کا۔ شاعر نے کہا کہ ہم خوشی منائیں گے تم جلو یا مر جاؤ، نعت گنگنائیں گے تم جلو یا مر جاؤ، تم جلو یا مر جاؤ۔ تو ان کی جلن ہوتی ہے، ان کو تکلیفیں ہوتی ہے۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ میلاد منانے میں سب سے پہلے تکلیف کس کو ہوئی ہے؟ کس کو ہوئی ہے؟ حلیۃ الاولیاء کے اندر لکھا ہے کہ شیطان 4 مرتبہ بہت رویا۔ کتنی مرتبہ؟ بالکل دھیان سے سننا، کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ شیطان بہت رویا۔ ایک بار جب اسے راندہ درگاہ کر دیا گیا، یعنی اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، نکل جا یہاں سے، قال فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے کہ تو مردود ہے۔ نکال دے تو شیطان بہت رویا۔ اور ایک بار جب اسے آسمان زمین کی طرف پٹک دیا گیا، پھینک دیا گیا، تب وہ بہت رویا۔ 2 ہو گیا۔ اور تیسری بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، جب سورہ فاتحہ والی سورت جو ہے الحمدللہ کی سورت نازل ہوئی، تب شیطان بہت رویا۔ اور چوتھی بار جب مصطفیٰ کریم کی ولادت ہوئی تب شیطان بہت رویا۔ تو اب اگر میلاد کے وقت کوئی رو رہا ہے، کسی کی جل رہی ہے، تو سمجھ جانا کہ یہ اسی کے خاندان والوں میں سے ہے، یہ انہی کی ذریت میں سے ہے۔ اس لیے کہ ولادت مصطفیٰ پر جو روئے وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے۔ ولادت مصطفیٰ پر جو روئے وہ کون ہے؟ ابلیس ہے۔ اور جو خوشی منائے وہ فرشتوں کی جماعت ہے، سبحان اللہ، وہ صحابہ کی جماعت ہے، سبحان اللہ۔ اور آئے سیری میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں قرآن مجید، اس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق کہ آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک رسول۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول ہے نا۔ ہمارے یہاں جب کوئی آتا ہے، کسی کا مہمان، جب کسی کی ارائیول ہوتی ہے، کوئی آتا ہے تو آنے والے کے تعلق سے کچھ سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں کہ آنے والا کون ہے، یہ جو آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے، کس کے پاس آ رہا ہے، آنے کا مقصد کیا ہے نا۔ اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آنے والے کا مزاج کیسا ہے نا۔ جب کوئی آتا ہے مہمان تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں، سوال ہمارے ذہنوں میں ابھرتے ہیں۔ رسول جب آئے تو اللہ نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا ایک رسول۔ اب جب قرآن نے کہا تحقیق کہ تمہارے پاس آیا ایک رسول، تو پتہ چلا کہ رسول پہلے تھے۔
ہماری بات، رسول پہلے تھے، وہ جو کہتے جہاں آنے کے بعد 40 سال کے بعد نبوت ملی، انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، انہیں قرآن کو سمجھا نہیں. اللہ نے کہا رسول آئے، کیا کہا؟ اب اگر میں کہوں کہ آپ کے یہاں پرائم منسٹر آف انڈیا جو ہے مودی جی وہ آئے، تو آپ کہیں گے ہاں پہلے وہ پرائم منسٹر آف انڈیا پی ایم یہاں کے ہیں تو آئے. ایسا تو نہیں کہ یہاں آنے کے بعد وہ پی ایم بنے آپ کے یہاں، ایسا ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا بھائی. کوئی مفتی صاحب آپ کے یہاں آ رہے ہیں، عالم صاحب کوئی آ رہے ہیں تقریر کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ بھائی وہ آئے اور آ کے یہاں تب عالم بنے، ایسا بولیں گے؟ وہ عالم تھے تو یہاں آئے تقریر کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ تو اگر کوئی تھا پہلے اس کی آمد ہو تو جو وہ ہے وہ کہا جائے گا. رسول کے بارے میں اللہ نے کہا لقد جاءکم رسول، لقد جاءکم، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا ایک رسول. تو پتہ چلا کہ رسول پہلے تھے تب تو آئے. رسول پہلے تھے تب تو آئے نا. اگر ہوتے نہیں تو آتے کیسے؟ اگر ہوتے نہیں تو آتے کیسے؟ اگر آئے ہیں تو اس کا مطلب پہلے تھے. ایک چیز اور یہاں پر رک کر، رسول اس ہستی کو کہتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کے بعد اس سے بڑھ کر مرتبہ کسی کا نہیں. ٹھیک ہے، رسول اور ہمارے رسول کی بات تو الحمدللہ وہ تو ختم الرسول ہے نا. ہمارے رسول سے بڑھ کر کائنات میں اللہ کے بعد کسی کا مقام مرتبہ نہیں. انسان دنیا میں آتا ہے بتدریج، ایک بعد دیگرے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا ہے، درجے ملتے ہیں. انسانیت خود ایک درجہ ہے. انسانیت جو ہے، انسان ایک خود ایک درجہ ہے. لوگ کہتے ہیں سب برابر برابر ہیں، انسانیت خود ایک درجہ ہے. اگر آپ کسی کو جانور کہہ دیں تکلیف ہوگی نا، ہوگی نا تکلیف. کیوں؟ اس لیے کہ جانور بے عقل ہوتا ہے، انسان عقل والا ہوتا ہے. کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ مجھے میرے مقام سے نیچے گرا دیا جائے، مجھے میرے مقام سے نیچے گرا دیا جائے. تو انسانیت جو ہے، انسان جو ہے خود ایک درجہ ہے. اب بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد ہر بچہ اسلامی فطرت میں پیدا ہو، اپنی فطرت میں پیدا ہوتا ہے. پھر ماں باپ کے رہن سہن کو دیکھ کر کے وہ جو ہے اسی طرح ہوتا ہے. اب بچہ پیدا ہوا، انسان پیدا ہوا، اور اگر وہ اسی فطرت میں رہا تو مسلمان ہو گیا، درجہ بلند ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ میں تو دور ہی سے صحیح بات انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ضرور آئیں گی. انسان پیدا ہوا، اگر فطرت میں رہا، مسلمان رہا، ایک درجہ بڑھ گیا. اب مسلمان ہونے کے بعد اگر علم حاصل کر لیا، عالم ہو گیا، ایک درجہ بڑھ گیا. اب جو ہے پھر وہ تقوی اختیار کر رہا، متقی پرہیزگار ہو گیا تو اللہ کا ولی بن گیا، ایک درجہ اور بڑھ گیا. بڑا کہ نہیں بڑا؟ قرآن مجید میں ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ درجہ دیتا ہے. ایمان والا ہوا درجہ بڑھ گیا، علم والا ہوا درجہ اور بڑھ گیا، تقوی والا ہوا درجہ اور بڑھ گیا. اللہ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں وہ تقوی شعار لوگ ہیں. اور ایک جگہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. ان لوگوں کو یہ ادھر سے آنے جانا اچھا لگ رہا ہے، ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں تو مارکیٹ ادھر ہے نا، ادھر تو نہیں ہے. یہ سمجھ میں بات یہ نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا ہے. خیر
درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسانیت ایک درجہ ہے. مسلمان ہو جانا درجہ بڑھ گیا، علم والا ہوا درجہ بڑھ گیا، تقوی والا ہوا درجہ بڑھ گیا، اللہ کا ولی ہوا درجہ بڑھ گیا. ایک انسان اسٹیپ بائی اسٹیپ بتدریج ایک بعد دیگر درجے پہ درجہ پاتا ہے. لیکن رسول آ رہے ہیں تو ولایت کا منبع بن کر کے آ رہے ہیں. رسول آ رہے ہیں تو نبوت اور رسالت کا منبع بن کر کے آ رہے ہیں. ایک انسان دنیا میں آئے ایک بعد کرے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک بعد کرے بتدریج کے وہ آگے بڑھتا ہے، رتبہ پاتا ہے. لیکن نبی کی شان یہ ہے پیدا ہو رہا ہے تو رسول بن کر کے آ رہا ہے. سبحان اللہ. پیدا ہو رہے ہیں تو نبی بن کر کے آ رہے ہیں، دنیا میں آ رہے ہیں تو نبی بن کر کے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ نبی کا مقام ہے. پتا چلا کہ دنیا میں آنے میں نبی اور امتی برابر برابر رہی ہے. ارے جب دنیا میں آنے میں پیدا ہونے میں نبی امتی برابر برابر رہی تو پھر بتاؤ مجھے کہ آج جو لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح معاذ اللہ، یہ ان کا کہنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ ایک چیز اور، حضور پیدا ہوئے تو نوشیروہ کا محل کا کنگورا ٹوٹ کر گر گیا. حضور پیدا ہوئے تو 1000 سال جلتی ہوئی آگ بجھ گئی. حضور پیدا ہوئے تو کلیسا چھوڑ کر کے راہب بھاگتا نظر آئے. حضور پیدا ہوئے تو بت اوندھے منہ گر گئے. حضور پیدا ہوئے شیطان رونے لگا. حضور کی پیدائش کی شان یہ ہے، حضور پیدا ہو تو اللہ فرما دے کہ اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے مکے کی سرزمین پر ایک بھی بیٹی نہیں بلکہ سب کے سب بیٹا پیدا ہوگا. یہ حضور کی پیدائش کو بیان کر رہا ہوں، یہ حضور کے آنے کو بیان کر رہا ہوں. اور تم پیدا ہو تو تمہارا حال کیا ہے؟ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، ارے جب تمہارا آنا نبی کے آنے کی طرح نہیں ہے تو تمہارا نبی کا کہاں تک مثال ہم دے سکتے ہیں، کہاں تک ہم بیان کر سکتے ہیں کہ تم نبی کی طرح معاذ اللہ. نبی پیدا ہو، نوشیروہ کا قلعہ کا کنگورا ٹوٹ کر گر جائے، 1000 سال سے جلتی ہوئی آگ بجھ جائے، اور تم پیدا ہو تو ماں کہے کہ بیٹا میرا پیدا ہوا بڑا ستا رہا ہے، سامان توڑتا پھر رہا ہے، گھر کے سارے سامان توڑ ڈالے، دروازے بند کر رکھنا پڑتا کہ باہر نہ چلا جائے. حالانکہ نبی بھی آئے اسی سسٹم سے جس سسٹم سے آپ اور ہم آئے ہیں. ماں کے پیٹ سے نبی آئے ہیں. نبی ماں کے پیٹ سے ہی آئے دنیا میں، ہے نا؟ حضرت آمنہ خاتون کے پیٹ سے آئے نا. اسی سسٹم سے نبی دنیا میں آئے جس سسٹم سے ہم آئے ہیں. لیکن آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ نبی کے آنے کا ذکر کیسا ہوا اور ہمارے آپ کے آنے کا ذکر کیسا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. اللہ فرماتا کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا، ہے نا؟ جان دو اس کو، جان دو. یہ ان کی بھی آج ساٹھ گھاٹ چل رہی ہے کہ میں آؤں تو بھی آ، میں آؤں تو بھی آ، آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا. خیر توجہ دے آپ لوگ. میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہماری پیدائش کا ذکر ہوا تو اللہ نے کیا کہا؟ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح معاذ اللہ. اللہ نے کیا کہا؟ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا، تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا. زمین و آسمان کو پیدا کیا تو کیا کہا اللہ نے؟ کیا کہا اللہ نے؟ بدیع السماوات والارض. اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کیا تو کیا کہا؟ خلقنا الانسان من صلصال کالفخار. انسان کو پیدا کیا اللہ نے تو یہ چیزیں کہی، خلقنا کہا، ابدع کہا، بدیع السماوات والارض کہا. لیکن جب نبی کی باری آئی تو خلقنا نہیں کہا، ابدع نہیں کہا، بلکہ کہا لقد جاءکم. سبحان اللہ. هو الذي ارسل رسوله بالهدى وما ارسلناك
الا رحمت للعالمین هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یعنی نبی آئے تو کہیں جاء کا ذکر، نبی آئے تو کہیں بعث کا ذکر، نبی آئے تو کہیں ارسلا کا ذکر، ہم اور آپ آئے تو خلقنا کا، ہم اور آپ آئے تو ابدعا کا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے خلقنا اس کو کہا جاتا ہے جو چیز پہلے نہیں تھی اب پیدا ہوئی ہو، اسے خلقنا کہا جاتا ہے، یعنی پیدا ہوئی ہے، پیدا ہوئی ہے، پیدا ہوئی ہے۔ کسی چیز کی پیدائش ہو، کسی بچے کی پیدائش ہو تو خلق کہا گیا ہے، پیدا کرنا کہا گیا ہے، لیکن رسول کے تعلق سے خلقنا نہیں کہا، رسول کے تعلق سے ابدعا نہیں کہا، رسول کے تعلق سے یہ چیزیں نہیں کہی۔ کیا کہا؟ لقد جاءکم، یہ نہیں کہا رسول پیدا ہوئے، بلکہ یہ کہا رسول آئے، پتہ چلا رسول پہلے تھے تب تو بھی آئے ہیں، سبحان اللہ۔ کہا وما ارسلناک الا رحمت، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا کہا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ بھیجنے کے لیے کوئی چیز کا پہلے ہونا ضروری؟ ہاں صحیح بول رہا ہوں نا بھائی؟ میرے پاس موبائل ہے تو میں کسی کو گفٹ دوں گا نا، ہے تو کیا گفٹ دوں گا بھائی؟ صحیح بول رہا ہوں نا؟ تو کسی چیز کو بھیجنے کے لیے ارسلا کا ذکر ہے، ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا۔ تو کسی چیز کو بھیجنے کے لیے اس چیز کا موجود ہونا ضروری۔ اگر چیز موجود نہ ہو تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھیج رہے ہیں۔ ہاں پیدا یا بنانے کے لیے ہم کہتے ہیں ہم بنا کے بھیج رہے ہیں، تو یہ مانا ہوا کہ ہاں بھائی میرے پاس چیز نہیں تھی اب بنا رہا ہوں اور اس کے بعد بھیجوں گا، تو اسے خلقنا کہا جائے گا کہ ہم نے تخلیق کیے، پیدا کیا۔ لیکن رسول کے تعلق سے اللہ نے کہا وما ارسلناک، اے ہم نے آپ کو بھیجا۔ پتہ چلا رسول پہلے سے موجود تھے، رسول پہلے سے موجود تھے تو اللہ نے بھیجا۔ اور دوسری چیز، بھیجنے کے لیے جو بھیج رہا ہے اس کا ہونا ضروری، اور جسے بھیجا جا رہا ہے اس کا ہونا ضروری، اور جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے اس کا بھی ہونا ضروری ہے نا؟ تو بھیج رہا ہے خدا، اور جسے بھیج رہا ہے وہ مصطفیٰ، اور جن کے پاس بھیج رہا ہے وہ امت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ جن کے پاس بھیجا جا رہا ہے وہ امت مصطفیٰ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم پیدا ہوں اسی سسٹم سے، ماں کے پیٹ سے، مگر ہمارے لیے کہا خلقنا، ابدعا، لیکن نبی کے تعلق سے کہا جاء، ارسلا، بعثا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا دنیا میں آنا نبی کے آنے کی طرح نہیں ہے، ہمارا دنیا میں آنا نبی کے آنے کی طرح نہیں ہے۔ وہ تو ٹرانسفر کیے گئے ہیں، وہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے گئے ہیں۔ آپ کے مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سنو، جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار نے پوچھا جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا کہ میری عمر کتنی ہے، مجھے نہیں خبر کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن ہاں جب آپ پوچھ رہے ہیں ایک بات بتا سکتا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ چوتھے آسمان پر، چوتھے حجاب میں ایک تارا 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا۔ 70,000 سال کا کتنے سال کے بعد؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال، 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، 10,000 سال، 20,000 سال نہیں بلکہ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ اس ستارے کو میں نے 72,000 بار دیکھا ہے۔ ایک ستارہ جو ہے 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، اس ستارے کو میں نے 72,000 بار دیکھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے جبرائیل خدا کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا، سبحان اللہ، اے جبرائیل وہ ستارہ میں ہی تھا۔ اور سرکار فرماتے ہیں، ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے، سرکار فرماتے ہیں اے جبرائیل اس ستارے کو اگر دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ جبرائیل کہتے ہیں رسول اللہ ہاں اس ستارے کو دیکھوں گا تو پہچان لوں گا۔ آقا نے اپنے جبین نیاز سے، آقا کریم نے اپنے جو ہے چہرے انور سے ایک پردہ ہٹایا اور جبرائیل سے کہا اے جبرائیل دیکھو تو صحیح کیا وہ ستارہ یہی تو نہیں ہے؟ جبرائیل نے دیکھا اور کہا یا رسول اللہ جس ستارے کو میں نے چوتھے آسمان پر 70,000 سال کے
بعد 72,000 بار دیکھا ہے، وہ ستارہ کوئی اور رہی، وہ ستارہ تو آپ کے چہرے انور پر نظر آ رہا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، لوگ کہتے 40 سال کے بعد نبوت ملی، اب بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد آئے، اب بھی آئے، 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ میں نے کہا نانا جبرائیل کہہ رہے ہیں، وہ جبرائیل بھی سوچ میں پڑ گئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے، اتنی لمبی عمر بیان کر رہا ہوں، 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکے، 72,000 بار میں نے ستارے کو دیکھا ہے، مگر سرکار کہتے ہیں وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر، جب جبرائیل کی عمر کا یہ عالم ہے تو نبی کی عمر کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا ہے نا، لولاک لما خلقت الارض، جب کائنات کی کوئی چیز نہ تھی، یہ زمین کا فرش نہ تھا، آسمان کا شامیانہ نہ تھا، جب کچھ نہ تھا تو مصطفیٰ کی ذات تھی، سبحان اللہ۔ جب کچھ نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا تھا، اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا تھا، اور مصطفیٰ کے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اعلیٰ سرکار پکار اٹھتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب ہمارا آنا مصطفیٰ کے آنے کی طرح نہیں، جب ہمارا بچپن مصطفیٰ کے بچپن کی طرح نہیں، تو ہمارا بچپن مصطفیٰ کے بچپن کی طرح کیسا ہو جائے گا؟ بات آگے بڑھ رہی ہے ہماری، سبحان اللہ، میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے۔ یہ جو آیت میں پڑھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے ایک رسول، یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ یہی کیا ہے؟ توجہ دیتے آپ لوگ، وہ ہوتے رہیں گے، سبحان اللہ، وہ تو نوری محفل ہے، نور کی برسات ہے، بس ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ نثار تیری چہل پہل پر ٹینشن مت لیجیے، نوری محفل میں نوری برسات ہوگی انشاءاللہ، ٹینشن مت لیجیے۔ میں نے کر رہا تھا یہی میلاد ہے، کیا ہے؟ یہی میلاد ہے۔ میلاد کہتے کسے گئے؟ یہ جھالر، یہ گاگر، یہ جھومر، یہ لائٹنگ، یہ ساری چیز، یہ میلاد ہے؟ اصل میلاد ہے مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ کرنا۔ کیا کرنا؟ مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ کرنا، اصل میلاد یہی ہے، اصل میلاد۔ تو اللہ نے فرما دیا لقد جاءکم رسول، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا ایک میلاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میلاد ہے نا۔ اور آگے پڑھوں، اللہ فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے لوگو جب بھی تمہارے پاس کہ تم میں اللہ کا فضل، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل تم پر ہو، فبذلک فلیفرحوا، تو تم خوشی مناؤ۔ تو اب بتاؤ مصطفیٰ کریم اللہ کے فضل ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کا فضل بھی مل رہا ہے، رحمت بھی مل رہی ہے، تو قرآن خود کہہ رہا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم فرحت کرو، خوشی مناؤ۔ یہی میلاد ہے۔ اور آگے پڑھوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلك مصری قال وقرنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ یہ مکمل میلاد ہے۔ یہ مکمل کیا ہے؟ میلاد ہے۔ تو پتہ